تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا، کھا کے ختم کر دیا، لبستا فابلیتا، پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے، جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ، جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو؟ جتنا جلدی جلدی کھا لو گے وہ ہو جائے گا آپ کا، جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ، بولو میرے بچوں کا پیسہ ہے، یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے، چلو ہمارا تو ہے نا، آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا، یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا، یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کا ذاتی گھر ہو، رہتے آپ ہوں، تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا، استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا، رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے، گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ ہے. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خریدی، کھائی انہوں نے، تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے، کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے ہیں. انڈے والا برگر خریدا آپ نے، ٹھیک، کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا، جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑیں ابھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا، 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے اس میں، ایک پورشن 120 گز کا 20-25 ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے. چلو آپ گڑ ڈال دو، 45,000 روپے، 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا، ایک پورشن 45,000 کا، رہ اس میں یہ رہا ہے. انویسٹمنٹ اس کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے. یہ زندگی کے مزے، اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں. یہ حدیث کا مطلب ہے. کھا کے ختم پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا، جو استعمال کر رہا ہے چیز کو، اس کا پیسہ ہے. تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے. آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، کاغذات میرے نام ہیں بھائی، کھدائی میں نے کروائی گھر میں، مزدور میں لے کر آیا، سریا میں نے ڈالا، ٹیکس میں دے رہا ہوں، کرایہ میں لے رہا ہوں، میرا گھر ہے، اس کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا، کھایا اس نے، تو اس کا پراٹھا ہے، آپ کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں. تو بزنس گیا تیل لینے، جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تو اس بزنس سے فائدہ وہ کمبخت کرایہ دار اٹھا رہا ہے. تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے. ارے حدیث کو سمجھو، جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں، جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہیں. تو استعمال میں تو اس کمبخت کی آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ٹینشن نہ لو. کرایہ دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے. وہ بولے یار کمبخت تو نے 3-4 کروڑ میں یہ گھر بنایا، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. رہتا کون ہے؟ میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست
ٹینشن بھی تم نے اٹھائی, مزدور بھی تم لے کر آئے, اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے. ہم تو فوراً پتلی گلی سے نکل لیں گے, بھائی دیواریں گل رہی ہیں, دروازہ خراب ہو رہا ہے, دیمک لگ رہی ہے, نکل بھائی یہاں سے. ٹینشن کس کی ہے؟ مالک. تو مزے میں تو خدا کی قسم میں ہوں الحمدللہ. میں تو روزانہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ تیرا کتنا فضل ہے, کیونکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بنا لوں. اللہ, پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے؟ میں رہتا ہوں. تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا, اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی؟ ارے پراٹھا اس نے خریدا, کھا آپ رہے ہو جی. کچھ سوال پوچھنے؟ ہاں بڑا پیارا, یہ میں آ رہا تھا, یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایہ کھا رہا ہے نا, یہی سوال ہے نا کہ بھائی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں لیکن کرائے کے مزے کون اٹھا رہا ہے؟ ارے بولو نا یار, مالک مکان. یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا. میں کوشش کرتا ہوں جتنے اشکالات ہو رہے ہیں نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب دوں, لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا. دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایہ لینا نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو, کیونکہ کرایہ دار جو واٹ لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں گے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے 0 میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑا دی کہ چلاؤ تم, تو وہ 1 سال کے بعد کسی کام کی رہے گی. تو یہی حال کون کرتے ہیں؟ کرایہ دار کرتا ہے. تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ 20-30 ہزار 40 ہزار ارننگ, اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی. نہیں یاری بات, کمرشل پلاٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے, اس کا میں قائل ہوں, اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ کے پاس 2-3 کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرو نا اس سے. پھر مکان کیوں, پھر آپ پلاٹ خرید کے بیچو, اس میں فائدہ. بولتے کیوں نہیں یار, زیادہ ہے. نہیں یار یہ بات. پھر آپ کمرشل پلاٹ خریدو, رینٹ پہ دے دو, اس میں فائدہ. اصل میں لوگ کو جو دماغ میں جو کھوپڑی میں آیا نا کہ میرا ذاتی مکان نہیں, میرا ذاتی مکان نہیں, ابے بھائی جان تمہیں پراٹھا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو, لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں. اس پہ ٹینشن میں آ رہے میرا مکان نہیں, میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی. اپنا تو کیوں, اپنے میں کیا وہ کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے, اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں. ہوا سارے پنکھے ایک جیسی دیتے ہیں. مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے. آپ 4 دیواری کے اندر کھلا کھائے تے ننگا, معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج, کھلا کھائیں تے. دیکھو میں سفر میں جاتا ہوں نا, چاہے دنیا کا حسین ترین ملک ہو, لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ جو اپنے پلنگ پہ لیٹتا ہے نا آدمی ٹانگیں چوڑی کر کے مزے سے, وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا. تو اب گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے, اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں, آدمی آرام سے سکون سے. ایسا ہی ہے نا, تو کرائے کے گھر میں بھی ہے. کوئی مالک مکان آ کے دیکھ تھوڑی ادھر ٹانگیں تھوڑی کم چوڑی کرو, ایسے پھیلا کے لیٹا, تیرے باپ کا بستر ہے کیا؟ یہ کرتا ہے مالک مکان, یہ ٹینشن لیتا ہے تھوڑا سمٹ. بھائی جب اپنے گھر میں آئے, کرایہ دے رہے ہیں نا مالک مکان, اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا. بھائی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بیل بجائے گا, پوچھوں گا خیریت, مفتی صاحب آپ سے ملاقات کریں, ادھر مسجد میں بیٹھے, ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے, میں ادھر ہی. تو وہ اس کا تھوڑی, وہ کس کا ہو گیا, ہمارا گھر ہے. اور تم نے 3 کروڑ میں بنایا, ہم تھوڑا سا کرایہ دے کے مزے اڑا رہے ہیں اس میں, اور کیا. باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں, ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً جو ہے نا کوئی بندوق لے کے آ جائے گا, نکالو کہاں رکھے ہوئے ہیں بھی نہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں, اس سے بزنس کریں. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, یاد رکھو. اچھی نیت سے جتنا کماؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤ گے, جتنا اچھا پہن رہے ہو, بولو نا, اور اچھا پہنو گے, جتنی اچھی سواری ہے اور اچھی, اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو.
پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا, چل رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ, تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسی چیز ہے جو چلتی ہے نا ہر وقت, وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے, وہ اپنے کنٹرول میں. اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی. تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لوں کہ اگر کبھی پراپرٹی ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں خریدنی ہو, یہ پوری ڈیٹیل میں نے بتائی نا, خریدنی بھی ہے کہ نہیں خریدنی ہے تو کس جذبے سے خریدنی ہے, بہت پیسہ ہو تو خریدنی ہے ورنہ خریدنی نہیں ہے. غریب مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, بچوں کو کھلا دے گا اللہ, کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. آپ بھی تو غریب مرے نا, تو ٹائم پورا کر کے مرے نا, تو بچے بھی ٹائم پورا کر کے ہی جائیں گے دنیا سے, ٹھیک ہے. اور اگر بہت اللہ نے دیا ہے اور پھر آپ کا دماغ آتا ہے کہ بھئی چلو بزنس کا یہی طریقہ آپ کے پاس سوٹیبل ہے کہ پراپرٹی لینی ہے, تو بعض دفعہ قسطوں پہ لینی ہوتی ہے. تو قسطوں میں یہ دماغ میں رکھو کہ اتنی قسطیں ہوں کہ جو پیچھے بچے وہ لائف اسٹائل بھی لگژری ہو, ہٹو بچوں ہو, پھر اضافی قسطیں نکالو. سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ قسطیں اتنی بھر رہے ہو کہ صبح پراٹھے کے ساتھ انڈا کھانے کے پیسے, کیا خیال ہے, نہیں ہیں, دفع کرو ایسی قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ قسطوں پہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پروفٹ نہیں لوں گا, 1 کروڑ کی چیز 20 سال کی قسطوں پہ 1 کروڑ ہی میں دے رہا ہوں, تو بھی نہیں لو اگر انڈا کھانے کے پیسے نہیں بچ رہے. سمجھ میں آ رہا؟ انڈا ایک مثال ہے, انڈے والا برگر نہیں, انڈے والا ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ پہلے گاڑی, لباس, خوراک خاندانی, شادیاں پوری کمپلیٹ ہو جائیں, صحیح ہے نا, یا جس نے 4 نہیں کرنی اس نے 1 اچھی طرح سے ہو جائے, قبضہ مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر چلو یار قسطوں پہ لے لیا, 15 سال کی 20 سال کی, یہ سوچ کے کہ چلو بچے کھائیں گے, لیکن اس میں بھی اتنا کہ وہ آپ کا لائف اسٹائل چینج